کا چین ہے یہ، تصور شرط ہے لہذا علی کا لخت جگر ہے، نبی کا چین ہے یہ، میں اس غریب کی ماں ہوں، میرا حسین ہے یہ، میرا حسین ہے یہ، میرا حسین ہے یہ، میرا حسین ہے، جزاکم اللہ خیر الجزاء، عظم اللہ حسین ہے یہ، میرا حسین ہے یہ، میرا حسین ہے یہ، میرا حسین ہے یہ، میرا حسین ہے یہ، علی کا لخت جگر ہے، نبی کا چین ہے یہ، میں اس غریب کی ماں ہوں، میرا حسین ہے یہ، میرا حسین ہے یہ، عظم اللہ حسین ہے یہ، میرا حسین ہے یہ، میرا حسین ہے یہ، میرا حسین ہے یہ، میرا حسین، من ملاحظہ فرمائے جناب فاطمہ زہرا تعارف کراتی ہے، میرا حسین ہے یہ، جو میرے گھر میری رسالت ماب آتے تھے، اٹھا کے گود میں اپنی سے کھلاتے تھے، کبھی وہ گود میں، کبھی وہ دوش پہ اپنی اسے بٹھاتے تھے، زبان پیار سے اپنی اسے چساتے تھے، علی کا لخت جگر ہے، نبی کا چین ہے یہ، میں اس غریب کی ماں ہوں، میرا حسین ہے یہ، میرا حسین ہے یہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء، حسین ہے یہ، میرا 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 حسین ہے یہ، نہیں ہے کیا کوئی تم سب میں صاحب اولاد، جو میرے لال پہ کرتے ہو اس قدر بیداد۔ امام حسین علیہ السلام کا اگر کوئی تذکرہ کر رہا ہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا، تو اس میں کوئی تعجب کرنے کی بات نہیں، اس لیے کہ حسین ہر اس کے ہیں کہ جو انسان ہے، جس میں آپ اتنی اذیتیں یہاں پر اٹھا رہے ہیں، دھوپ میں تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، تو ہم زنجیروں کا بھی ماتم کرتے ہیں، خون کا ماتم کرتے ہیں، انگاروں پر بھی چلتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم زنجیر کا ماتم کرتے ہیں تو کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ ہم آگ پہ چلتے ہیں تو پاؤں جلتے ہیں یا نہیں؟ ہم جذبہ عقیدت میں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ الگ بات ہے، لیکن سچائی یہی ہے کہ ہم انگاروں پہ چلتے ہیں، ہمارے پاؤں جلتے ہیں، ہم زنجیر کا ماتم کرتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں، اہل بیت سے وہ محبت ہی کیا ہے کہ جس میں تکلیف نہ ہو، جس میں اذیت نہ ہو، اور یہی اجر رسالت کی ادائیگی ہے کہ ہم اتنی اذیتیں برداشت کر کے جلوس اذا برآمد کرتے ہیں، تو بی بی سیدہ ہمیں اس کا اجر ضرور عطا کریں گی۔ آؤ درِ حسین پہ دنیا کے غمزدوں، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، یہ کہہ کے حر نے چھوڑ دیا فوج شام کو، طوفان ہے یزید کا نعرہ حسین ہے،
کاغذ کی کشتیوں میں ہیں فتووں کے قافلے، لے جائے گا بہا کے وہ دھارا حسین ہے۔ اور کوثر بقول جوش وہ دن بھی قریب ہے، ہر قوم یہ کہے گی ہمارا حسین ہے، ہر قوم یہ کہے گی ہمارا حسین ہے۔ 15 سال پہلے جرمن میں نے دیکھا، جب میں تقریر کر رہا تھا تو ایک نو مسلم انگریز کہ جس نے اسلام کو قبول کیا تھا، بات قابل غور ہے، اس کی فکر، اس کا تصور، وہ کیا میسج دے رہا ہے، وہ نعرے بھی بلند کر رہا ہے، یا حسین بھی کہہ رہا ہے۔ میں نے مجلس کے بعد پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیا ہے؟ تو وہ انگریز کہتا ہے، جرمنی کے اندر وہ انگریز کہتا ہے کہ میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، مذہب حق کو قبول کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ اسلام ایسے ہی ہم تک پہنچا ہے، میں نے تصدیق کی ہے، تحقیق کی ہے، وقت بہت کم ہے، میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں۔ اب اس کا ایک جملہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس کا نظریہ کیا ہے۔ میں نے پوچھا یہ بتائیے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تمہارا نظریہ کیا ہے، تم کیسا مانتے ہو، کیسا سمجھتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں ساری باتیں نہ کہہ کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کو اگر کسی آدمی کو انسان بننا ہے تو وہ حسینی بن جائے، اس لیے کہ جہاں جہاں حسین ہے وہاں ایکتا ہے، جہاں حسین ہے وہاں اکھنڈتا ہے، جہاں حسین ہے وہاں محبتیں ہیں، جہاں حسین ہے حسین اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو مختلف ذہنوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں انگلینڈ کے اندر 3 سال پہلے انگلینڈ میں ایک جلوس برآمد ہو رہا تھا 8 محرم کا، تو وہاں پر کچھ عیسائی عالم، کچھ عیسائی پادری کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ سینوں کے اوپر تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ سردی کے عالم میں یہ سردی ہو رہی ہے اور ہم جلوس عزا برآمد کر رہے ہیں، آپ کا ہاتھ سینوں پر کیوں ہے؟ آپ، یہ ذمہ داری تو ہماری ہے، یہ کام تو ہمارا ہے، لہذا آپ کیوں اذیتیں اٹھا رہے ہیں اس سردی کے عالم میں؟ کہا سنو، یہ اس کا جلوس ہے کہ جس کے صدقے میں آج ہم یہاں پر موجود ہیں۔ صلوات پڑھیں ایک آواز بلند کرتے ہیں۔ لبیک یا حسین، 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 حیدری تو حضرات گرامی، دنیا میں کوئی دھرم، کوئی مذہب ایسا نہیں ہے کہ جو حسین کو نہ تسلیم کرتا ہو، حسین کو نہ مانتا ہو، اس لیے کہ حسین محور اتحاد ہے، حسین مرکز انسانیت ہے۔ جس نے حسین کو پہچان لیا اس کی لائف کامیاب ہے، اسے ہر منزل پر سکون ملے گا۔ آئیے، یہ خوش بختی ہے ہم سب کی کہ ہمارے دلوں میں حسین بسے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں حسین بسے ہوئے ہیں۔ آپ ہندوستان ہی میں دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پر جا کر دیکھیں، بہت سے ہندو بھائی ہمارے شردھانجلی ارپت کرتے ہیں، جلوس عزا برآمد کرتے ہیں۔ میں نے گجرات میں بھی دیکھا ہے کہ کچھ ہندو عورتیں آئی اور آنے کے بعد جناب علی اصغر کے جھولے پر کچھ ناریل لے کر آتی ہیں، آدھا ناریل جھولے پر چڑھاتی ہیں، آدھا لے کر چلی جاتی ہیں۔ تو میں نے ایک خاتون سے پوچھا یہ بتائیے کہ اس آدھے ناریل کا آپ کیا کرو گے؟ کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس ناریل کو اسے کھلا دیتے ہیں، اسے شفا مل جاتی ہے۔ کیوں شفا مل جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ اس علی اصغر کے نام سے منسوب ہے، یہ نظر، یہ نیاز کہ جو حسین ابن علی کے لخت جگر تھے، جن کو 6 مہینے کے سن میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا تھا۔ عزادارو، میں زیادہ تقریر نہ کرتے ہوئے 2 جملے، یہاں پر اولاد والے موجود ہیں، اللہ آپ کے ان بچوں کو سلامت رکھے۔ یہ بچے آئے ہیں، آپ نے ان پر سختی نہیں کی ہے کہ جلوس میں چلو، ان کو معلوم ہے کہ کربلا میں کوئی بچہ تھا۔ یہ نوجوان جانتے ہیں کہ کربلا میں ایک نوجوان تھا، کربلا میں ایک کڑیل جوان تھا۔ عزادارو،
2 فقرے ہیں اور اس کے بعد نوحہ خوانی کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے۔ علی اصغر وہ بچے ہیں کہ جن کی ولادت 17 رجب کو ہوئی، 28 رجب کو یہ قافلہ چلا ہے۔ مجھے برجستہ ایک جملہ یاد آتا ہے استاد گرامی کا، اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ جب حسین اصغر کو لے کر چلنا چاہتے تھے تو ماں دروازے پر آتی ہے، بس 2 جملے سن لیں۔ ماں دروازے پہ آتی ہے، رباب حسین نے کہا دل نہیں چاہتا کہ میں بچے کو لے کر جاؤں، کہا کہ نہیں، ہزاروں بچے اصغر جیسے قربان ہو جائے، لیکن میں اپنے بچے سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر حسین نے کہا کہ لو، حجت خدا کا بیٹا ہے، بات کرو۔ ملتا ہے ماں اپنے شیر خار کو خیمے کے اندر لے کر گئی اور کچھ دیر کے بعد لائی، بچہ تو وہی تھا، منظر بدلا ہوا تھا۔ ماں نے کیا کیا تھا، اصغر کی کمر سے پٹکا باندھا تھا، پیشانی پر رومال باندھا تھا، کہا تو میرا ننھا سپاہی ہے، جتنے بھی کربلا میں مقتل میں گئے ہیں سب گھوڑوں پہ سوار ہو کے گئے ہیں، میرے لال تو اتنا چھوٹا ہے کہ تلوار بھی نہیں چلا سکتا۔ حسین آگے بڑھ کے کہتے ہیں رباب گھبراؤ نہیں، اصغر کی قربانی اکبر کے برابر ہوگی، اصغر کی قربانی اکبر کے برابر ہوگی۔ وہاں غربتا، بس ایک مرتبہ حسین نے پھر اصغر کو لیا ہے اور لینے کے بعد رباب کے چہرے کو دیکھا، رباب کے چہرے کی کیفیت کو محسوس کرنے کے بعد کہا رباب تم اس بچے سے کچھ کہنا چاہتی ہو، اصغر سے کچھ کہنا چاہتی ہو، لو جو کچھ کہنا چاہتی ہو اس بچے سے کہو۔ آغوش رباب میں بچہ آتا ہے۔ ایک ماں نے بس 3 وصیتیں ہیں، ایک ماں نے اپنے بچے سے 3 وصیتیں کی۔ تقریر ختم ہو گئی۔ پہلی وصیت کیا ہے، جناب رباب نے اصغر کے چہرے کو دیکھ کر کہا میرے لال میری پہلی تمنا اور وصیت یہ ہے کہ جب تیر لگے تو رونا نہیں، مسکرا دینا، اس لیے کہ دنیا کہے گی کہ یہ رباب کے دودھ کا اثر تھا۔ زبان بے زبانی میں کہا اماں میں آپ کے دودھ کی لاج رکھوں گا۔ واہ غربتا، بس ایک مرتبہ رباب کہتی ہے میرے لال میری دوسری وصیت یہ ہے، میری دوسری تمنا یہ ہے کہ تمہارا دادا ساقی کوثر ہے، تمہارا دادا ساقی کوثر ہے۔ جب جنت میں کوثر کے جب جام کوثر تمہارے سامنے پیش کرے اور کہے کہ بیٹا یہ پانی پی لو، یہ کوثر کا جام پی لو، تو تم ننھے ہاتھ جوڑ کر کہنا دادا میری بہن سکینہ بڑی پیاسی ہے، میری بہن سکینہ بڑی پیاسی ہے۔ جناب رباب کہتی ہے میرے لال آخری وصیت میری یہ ہے کہ تمہاری دادی خاتون جنت ہے، تمہاری دادی فاطمہ خاتون جنت ہے، جب جنت میں تمہیں اپنے ہاتھ میں لے کر پیار کرے اور کہے میرے لال تمہاری ماں نے کمر میں پٹکا بھی باندھا ہے میرے لال، لیکن تمہارے چہرے پر گرد اتنی کیوں ہے، تو تم ننھے ہاتھ جوڑ کر کہنا دادی اماں کربلا میں 7 محرم سے پانی ختم ہو چکا تھا، پینے کے لیے بھی پانی نہ تھا۔ اجرکم علی الزہرا، آیت اللہ شاہردی مقتل الحسین میں لکھتے ہیں کہ جب حسین اصغر کو لے کر چلے ہیں کربلا کی زمین اتنی گرم تھی کہ اگر زمین پر دانہ گر جائے تو وہ بھن جائے۔ اس کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ مجلس تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی، حسین چلے ہیں، آواز دی ہے فوج اشقیاء اس بچے کی جان نکلنے کے قریب ہے، تم اس بچے کو پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ یہ ساقی کوثر کے بیٹے ہیں حسین، اپنے لیے پانی نے طلب نہیں کیا، حجت خدا بول رہی تھی اور اتمام حجت کیا ہے، ورنہ حسین کو معلوم تھا کہ کتنے شقیق القلب ہیں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اصغر کے بہانے پانی پی لوں گا، لو میں اسے تپتی ہوئی زمین پر لٹائے دیتا ہوں اور پیچھے چلا جاتا ہوں، تم آ کر پانی پلا دینا۔ آیت اللہ شاہرودی لکھتے ہیں حسین نے ابا کو زمین پر بچھایا اور بچھانے کے بعد اصغر کو لٹایا، کچھ فاصلے پر پیچھے ہٹے، انتظار کرتے رہے، لیکن حسین نے دیکھا کسی نے رحم نہ کھایا، بچہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا کہ جیسے مچھلی کو
دریا سے باہر نکال دیا جائے وہ تڑپتی رہتی ہے۔ اصغر اسی طرح تڑپ رہے ہیں۔ حسین تیزی سے آگے بڑھے تاکہ بچے کو اٹھائیں۔ واہ غربتا، کربلا کی زمین اتنی گرم تھی، دانا گر جائے تو وہ بھن جائے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ حسین آگے بڑھے، اصغر کی کمر میں ہاتھ ڈالا تاکہ اصغر کو اٹھائے، تو لکھتے ہیں کہ حسین نے اپنے ہاتھ پر کچھ نمی محسوس کی۔ بی بی سیدہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے۔ حسین نے اپنے ہاتھ پر نمی محسوس کی، کچھ پانی محسوس کیا۔ اب جو حسین نے اصغر کی کمر کو پلٹ کر دیکھا تو کربلا کی حرارت سے، زمین کربلا کی گرمی سے اصغر کی کمر میں چھالے پڑ کر پھوٹ چکے تھے۔ حسین نے آغوش میں لیا، ہرملا کا تیر چلا، گلوے اصغر پہ لگا۔ ایک مرتبہ تیر کا لگنا تھا، اصغر نے خیمے کی طرف رخ کر کے مسکرا کے کہا، اماں میں نے آپ کے دودھ کی لاج رکھ لی، اماں میں مسکرا رہا ہوں۔ حسین لے کر چلے دروازے پر پہنچے ہیں، ابا کے دامن سے کہا، بابا، سکینہ کہتے بابا اصغر کو پانی پلا لائے۔ حسین نے کچھ نہیں کہا، کہا بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میں پیاس سے تڑپ رہی ہوں، مجھے بھی پانی مل جاتا۔ حسین نے کچھ نہیں کہا۔ مختلف لکھتے ہیں کہ سکینہ سے رہا نہ گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے جیسے دامن کو ہٹایا تو چھدا ہوا گلا، سکینہ نے چیخ ماری، اپنے کو اصغر کے قریب لائی، اے میرے بھیا، میں آپ کو مدینے میں جھولا جھلاتی تھی۔ ماں نے مرثیہ پڑھا، اے میرے لال، تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ پھر اصغر کا ماتم ہوا، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ، ماتم حسین، ماتم حسین، ماتم حسین۔ ابھی تمام